بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ترکی اس وقت مکمل طور پر 2023 میں معاہدہ لوزان یعنی کہ ٹریٹی آف لوزین جو ہے اس سے نکلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اور وہ 100 سال جن میں ترکی کو اپاہج کیا گیا، جن میں ترکی کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، وہ 100 سال 2023 میں ختم ہونے والے ہیں۔ اس سب کے دوران جہاں پر عالمی طاقتیں اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں، یورپ اور بالخصوص امریکہ، اور اب اگر یہ کہا جائے کہ جو بائیڈن کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہونے والا ہے کہ خلافت عثمانیہ کی بحالی ہو سکتی ہے، ترکی ایک سیکولر سٹیٹ سے اسلامی ریاست کی طرف جا سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو بائیڈن ایک انتہائی خطرناک سٹیٹمنٹ بھی دے چکا ہے، اور اس کی ویڈیو الیکشن سے چند دن پہلے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس پر ترکی کی منسٹری آف فارن افیئرز یعنی کہ ترکی کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے باقاعدہ طور پر احتجاج بھی کیا تھا، اور اس ویڈیو کی وجہ سے بھی بڑی تشویش میں پوری دنیا اور بالخصوص ترکی مبتلا تھا۔ لیکن اب طیب ایردوان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک 4 گھنٹے طویل کابینہ کی میٹنگ کے بعد آئی ہے، اور اس میں واضح طور پر اشارہ نہیں بلکہ واضح طور پر اسے اعلان کہا جائے، کیونکہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قوم سے خطاب تھا۔ اس طرح کا قوم سے خطاب اس طرح سے کابینہ کے اجلاس کے بعد آج تک طیب ایردوان نے نہیں کیا، اور اسے بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا، عرب میڈیا اس کے اوپر کس طرح سے رپورٹنگ کر رہا ہے اسے بھی ڈسکس کریں گے، اور کس طرح سے اب ترکی کا آئین جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے 2023 کے ترکی کے الیکشن سے پہلے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور کس طرح سے عالمی طاقتوں کی جو سازش ہے، اور جو بائیڈن جو ایک سازش رچانا چاہ رہا تھا جس کی ویڈیو کا ثبوت ہے اس کا کہتے ہوئے اپنی زبان سے بول رہا ہے، اس سے پہلے طیب ایردوان اس کا بھی سد باب کس طرح سے کریں گے، یہ تمام تر چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت معاملہ بہت ہی سمپل ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ترکی کس جانب رواں دواں ہے۔ معاہدہ لوزان جو کہ 1923 میں ہوا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنایا گیا، اس کے علاوہ ترکی کو معاشی طور پر اپاہج کر دیا گیا، ترکی کے اوپر یہ پابندی لگی کہ وہ اپنا تیل نہ اپنی سرزمین پر نہ کسی اور سرزمین پر تیل کی ڈرلنگ نہیں کر سکے گا، وہ اسے تیل خریدنا پڑے گا۔ جو باسفورس کا سمندر ہے اس پر گزرنے والے کسی بھی بحری بیڑے یا جہاز سے وہ کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لے سکے گا۔ اس تمام تر چیزوں کے باوجود ترکی ایک عالمی طاقت بن کے ابھرا، اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کیونکہ انٹرنیشنل قوتیں بھی بڑی پریشان ہے کہ اتنی سب کچھ کے باوجود ہم نے تو انہیں ٹیکنیکلی اپاہج کر دیا، ان کی معیشت کو اپاہج کر دیا، ہم نے تو یہ سوچا کہ 100 سال یہ ہمارے رحم و کرم پہ پلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس میں طیب ایردوان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر وہ جو ملٹری ایک وہاں پر کو کرانے کی کوشش کی گئی، وہاں پر کریک ڈاؤن ہوا، اس کے اندر بھی امریکہ کی جو انوالومنٹ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے یہ ہے جی، پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان said on Monday it may be time for Turkey to adopt a new constitution، کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ ترکی اب ایک نئے آئین کی طرف بڑھے، ترکی کو ایک نئے آئین کی ضرورت ہے۔ فیڈنگ سپیکولیشن، یہ عرب نیوز یہ کہہ رہا ہے، میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سارے نیوز ایجنسیز کیا رپورٹ کر رہی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس کس چیز سے ڈر رہے ہیں۔ فیڈنگ سپیکولیشن that he could seek a way to extend his rule، کہ وہ اپنے اقتدار کو بھی طول دے سکتے ہیں ایک نئے آئین اور قانون کا استعمال کر کے اور نیا آئین لکھ کے۔ طیب ایردوان جن کی عمر اس وقت 66 برس ہو چکی ہے، اور یہ ترکی کے پرائم منسٹر 2002 میں بنے، اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر ایک مارشل لا لگا، اسے بھی انہوں نے فیل کیا، اس کے بعد بھی ان کا اقتدار ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد بطور پرائم منسٹر انہوں نے آئین کے اندر کچھ تبدیلیاں کی، اور 2017 کے اندر ایک ایگزیکٹو پریزیڈنسی یعنی کہ صدارتی نظام اس طرح کا لائے جس میں صدر کے پاس تمام تر اختیارات ہوتے ہیں، اور خود اور 2017 میں یہ سب کرنے کے بعد وہ 2018 میں صدر کا الیکشن جیت گئے۔ اب 5 سال کے لیے 2023 تک وہ صدر ہے ترکی کے۔ 2023 میں ہونے والے ہیں اگلے انتخابات، جس کے بعد اس میں بھی وہی جیتیں گے، کیونکہ طیب ایردوان نے آج تک اپنی زندگی میں، آج تک تاریخ میں کوئی الیکشن نہیں ہارا، یہ چیز تو بڑی واضح ہے، لیکن ان کی پاپولیرٹی میں کچھ ڈکریز آیا ہے، یعنی کم مارجن سے ضرور وہ جیت رہے ہیں، لیکن
اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بہت بڑا انہیں ڈینٹ لگانے میں کامیاب نہیں ہو پائی ابھی تک. اب 2023 کا جو انتخاب اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو 2028 تک وہ رہیں گے ترکی کے صدر. لیکن ابھی وہ بیسیکلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ایک تو اس طرح کی تبدیلیاں بھی کی جائیں کہ ان کا آئین جب لکھا گیا 1982 کا آئین ابھی تک یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, ان سے پہلے 1962 میں بھی یہ ہمیشہ سے تب ری ریٹن ہوتا تھا, تب اس میں تبدیلیاں کی جاتی تھیں کہ جب کوئی ملٹری رول آیا یا ملٹری رول چلا گیا. تو طیب اردوان اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ایک پیورلی سیویلین نیا آئین ہو اور ہم گراس روٹ لیول سے ریفرینڈم کریں گے, یہ نہیں کہ تھوپیں گے, عوام اسے قبول کرے گی, عوام اسے اڈاپٹ کرے گی. اور اس کے اندر جو تبدیلیاں اب امید ظاہر کی جا رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس میں ترکی کو 2023 کے بعد جب معاہدہ لوزان ختم ہوتا ہے تو ترکی ایک اسلامی ریاست اپنے آپ کو آفیشلی اناؤنس کر سکتا ہے, ترکی کے اوپر سے پابندیاں ہٹ سکتی ہیں, اور یہ بھی عالمی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کیونکہ اسے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل سمجھتے ہیں خلافت عثمانیہ کی بحالی سے. اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یورو نیوز, یورپ اس کے اوپر بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے ترکی کے اندر, کیونکہ ترکی یورپین یونین کے یورپ کی ٹیریٹری میں بھی آتا ہے اور ایشیا میں بھی آتا ہے. تو انہوں نے یورپ نیوز نے لکھا ہے, an unexpected comment on Monday, Recep Tayyip Erdogan spoke of the need to draft a new and civilian constitution for Turkey. یہ بھی اس میں وہی رنگ دے رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹرز نے لکھا ہے کہ Turkey's Erdogan says may begin work on new constitution, کہ ترکی کے طیب اردوان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئے آئین کے اوپر کام شروع کر دیا. لیکن یہ جو تمام تر چیزیں ہیں انہیں ایک اور کانٹیکسٹ میں بھی آپ نے دیکھنا ہے. جو بائیڈن کی الیکشن سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی, اس ویڈیو کے اندر جو بائیڈن کہہ رہا تھا کہ ہمیں طیب اردوان کو لگام ڈالنے کے لیے ترکی کی اپوزیشن جماعتوں کو امپاور کرنا ہوگا. اس سے بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی کسی ملک میں سیاسی مداخلت, یعنی کہ ہم انہیں امپاور کریں, انہیں طاقتور بنائیں, انہیں سپورٹ کریں, جس بھی طرح سے ہمیں کرنا پڑے تاکہ وہ طیب اردوان کو شکست دے سکیں. تو یہ بھی ایک بڑی تشویشناک چیز تھی. اس پر اس وقت بھی ترکی نے یہ لیکڈ ویڈیو کا کلپ تھا چھوٹا سا, امریکہ نے بعد میں یہ کہہ دیا اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کیا گیا ہے. البتہ ترکی اس بارے میں بڑا کنسرنڈ بھی تھا, اس ٹائم بیان بھی آیا, اور ترکی اس کی تیاری بھی کر رہا ہے, یعنی کہ وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں نہیں پتا اور وہ اس طرح سے بالکل اس کے جال میں آ جائیں گے. اگر وہ کو کو ناکام بنا سکتے ہیں, وہ ملٹری ٹیک اوور کو ناکام بنا سکتے ہیں, تو یہ کوئی بہت بڑی چیز ثابت نہیں ہونے والا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ تھنگ. طیب اردوان اسے بھی ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آئین ہے, یہ معاہدہ لوزان سے نکلنے کے حوالے سے آئین میں تبدیلی جو ہے, یہ اسے پہلا اور سب سے بڑا سٹیپ جو ہے اس کے طور پر باقاعدہ طور پر اس وقت دیکھا جا رہا ہے. اور آنے والے چند دن جو ہیں, چند سال جو ہیں, یہ جو بائیڈن کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس لیے ہونے والا ہے کیونکہ اس کی ٹرم کے اندر, اس کے دور کے اندر, اس کے دور اقتدار میں یہ سب کچھ ہوگا. اور وہ ظاہری بات ہے مغربی دنیا کا ٹھیکیدار ہے, امریکہ اس کا صدر ہے, تو یہ سب کچھ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. اسرائیل اس سے پریشان ہے, سعودی عرب اس سے پریشان ہے, یورپین یونین اس سے پریشان ہے, بھارت اس سے پریشان ہے, امریکہ اس سے پریشان ہے. تو یہ ساری طاقتیں روڑے ضرور اٹکانے کی کوشش کریں گی, لیکن ترکی جو ہے اس کا بلاک اس وقت بڑا سٹرونگ ہو چکا ہے. پاکستان سے قربتیں بڑھیں, ترکی سے قربتیں بڑھیں, قطر سے قربتیں بڑھیں, تو اس کی وجہ سے وہ چائنا اور رشیا کے بھی بہت زیادہ قریب آ چکا ہے. اور چائنا اور رشیا کے قرب کی وجہ سے ایران بھی پھر اس طرف ہے. تو یہ کہنا کہ ترکی کو بہت زیادہ یہ لوگ بڑا سا بلاک بنا کے کاؤنٹر کر لیں گے یا کارنر کر لیں گے اور ترکی کو یہ لوگ پیچھے لے جائیں گے, تو وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. اور اس وقت طیب اردوان کے لیے جو راہیں ہیں وہ بڑی آسان ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی عالمی دنیا کی طرف سے پابندی لگتی ہے وہ معاشی پابندی لگاتے ہیں. یہاں سے ترکی سے کوئی قدرتی خزانہ جو ہے وہ نکل آتا ہے, کوئی معدنیات نکل آتی ہیں, سونے کے ذخائر نکل آتے ہیں, تو ترکی جو ہے اسے جتنا وہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں ترکی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے, جیسے غیب سے ان کی مدد ہو رہی ہو. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ ترکی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھے ہوئے ہے, اور معاشی طور پہ ترکی جو ہے وہ کسی کے رحم و کرم پر اس وقت نہیں ہے, اور نہ ہی اگلے چند سالوں میں جتنی مرضی یہ کوششیں کر لیں ترکی ان کے رحم و کرم پہ آ سکتا ہے. چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے, اور اسی طرح آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہ سکے. کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا اچھا لگا, کیا برا لگا, کس طرح ہم ویڈیو کو مزید بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری یہ پوری کوشش, ہمارا یہ سب کچھ جو کانٹینٹ ہم آپ کے لیے بناتے ہیں یہ سب آپ کے لیے ہے. تو آپ کی رائے ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہوگی, نہ صرف آپ نے اس بارے میں بلکہ یہ ترکی کا جو پورا سینیریو اس وقت بن چکا ہے اس کے متعلق آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا, آپ کا تجزیہ کیا ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, وہ بھی ضرور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ لوگ اس وقت اس پوری سچویشن کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں.
اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس ملک پاکستان کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔